کیلاش قبیلے کے ڈی این اے اور تاریخ کو جدید سائنس کی مدد سے پرکھا جائے گا۔ ہم مشہور زمانہ کیلاش قبرستان کرکال جائیں گے، جہاں کچھ تاریخی نشانات موجود ہیں جن کو قدیم لوگوں نے اپنی آنے والی نسلوں کو تاریخی شناخت کے طور پر رکھ چھوڑا تھا، مگر کیلاش قبیلے کی تسیام ویلی سے ہجرت نے ان کے تاریخی علم کو محدود کر دیا ہے۔ مگر آج کچھ چونکا دینے والے انکشافات ہوں گے۔ ہم کھولیں گے وہ راز جن پر آج کے دن تک پراسرار پردہ پڑا رہا۔ یہ نشان قدیم زمانے سے لکڑی کے تابوتوں پر بنائے جاتے رہے۔ ان میں سے ایک نشان نمرود سے منسوب ایک نشان سے مشابہ ہے۔ آپ حیرت زدہ ہوں گے کہاں نمرود اور کہاں کیلاش، مگر آج بھی کوہ نمرود پر واقع نمرود کے مجسمے کے ہاتھ پر ایک بریسلٹ کا نشان اور کیلاش قبرستان میں واقع لکڑی کے تابوتوں پر کندہ نشان ایک جیسے ہیں۔ یہ نشان بطریق میں واقع ڈانسنگ پلیس پر بھی ہیں۔ دراصل اس نشان کو قدیم تہذیبوں میں متبرک نشان سمجھا جاتا تھا اور مرنے والے کی آنے والی منازل کی آسانی کے لیے کندہ کیا جاتا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ جمرود شہر اصل میں نمرود تھا، تو کیا کیلاش قبیلے کا تعلق نمرود سے جوڑا جا سکتا ہے؟ اس طرح کے ٹھوس ثبوت بظاہر نہیں ہیں۔ یہ نشان بدھ مت کے مقدس نشان پھول کمل یعنی پیڈما لوٹس فلاور سے بھی ملتا ہے۔ یہ نشان بدھ مت، ہندو مت اور مصری مذاہب میں عام علامت ہے۔ روحانی مطلب، جیسے کمل گندے پانی میں کھل کر بھی صاف رہتا ہے، ویسے ہی انسان کو دنیاوی آلودگی میں رہتے ہوئے بھی اپنی روح پاک رکھنی چاہیے۔ تابوت پر دوسرے نشان کا تعلق بدھ مت سے ہے۔ چترال میوزیم میں قدیم زمانوں کا ایک پراسرار پتھر پڑا ہوا ہے جس پر عجیب و غریب زبان میں کچھ تحریر ہے۔ اس کے اوپر ایک کاغذ چسپاں ہے کہ اس پتھر پر موجود تحریر آج تک کوئی نہیں پڑھ سکا۔ آج ہم اس پتھر پر قدیم زبان کو پڑھیں گے۔ جو تحریر پتھر پر کندہ ہے وہ تبتی رسم الخط تبتین اسکرپٹ میں لکھی ہوئی ہے۔ یہی منتر عام طور پر مانی پتھر پر کندہ ہوتا ہے جو بدھ مت میں عبادت یا نیکی کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ یہ منتر ہے اوم منی پد میں ہوم، جس کا ترجمہ اور مفہوم ہے اے گوہر کمل کے دل میں بسنے والی روشنی، مجھ پر کرم فرما۔ یہ منتر بدھ مت کے سب سے مقدس جملوں میں سے ایک ہے۔ تبت، نیپال، بھوٹان اور لداخ کے علاقوں میں پہاڑی پتھروں پر یہ منتر کندہ کیا جاتا تھا تاکہ آنے جانے والے مسافروں کو برکت، حفاظت اور اندرونی سکون حاصل ہو۔ یاد رہے کیلاش قبیلہ کا ڈی این اے 10% انہی قبائل سے ملتا ہے۔ یہ مقدس نشان مرنے والوں کے سفر کی آسانی کے لیے کندہ کیا جاتا تھا اور اپنے ماضی کے رشتوں کو شناخت کے لیے تھا۔ کیلاش قبرستان میں تابوت پر ملنے والے تیسرے نشان کو بورجگالی کہتے ہیں۔ جارجیا کی قدیم علامت اور روحانی علامت ہے، جو سورج، وقت اور زندگی کے تسلسل کی نمائندگی کرتی ہے۔ یہ ایک گھومتے ہوئے سورج جیسی شکل میں لکھی جاتی ہے جو روشنی، توانائی اور زمانے کے بہاؤ کی علامت ہے۔ یہ نشان قبل از مسیح دور سے جارجیائی ثقافت میں موجود ہے اور زندگی کے ہر درخت کے ساتھ جڑا ہوا سمجھا جاتا ہے۔ اس میں زمین و آسمان، ماضی و حال اور انسانی زندگی کے چکر کا تصور پوشیدہ ہے۔ عہد حاضر میں بورجگالی جارجیا کی قومی شناخت کا حصہ ہے۔ یہ کرنسی، ایئر لائن، سرکاری دستاویزات اور قومی پرچم کے مختلف ڈیزائنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ یاد رہے کیلاش قبیلے کا 44% ڈی این اے اس کے ملحقہ علاقوں سے ملتا ہے۔ جارجیا، ترکی، ایران اور سائبیریا کی قدیم تہذیبوں کا سنگم ہے، اس لیے کیلاش زبان میں فارسی زبان کے الفاظ بھی ملتے ہیں۔ ملنے پر ہاتھ چومنے کی رسم ترکی کے قدیم قبائل میں بھی تھی اور آج بھی ترکی کے دیہات میں موجود ہے۔ جارجیا اور کیلاش میں ریڈ وائن ایک ہی طریقے سے بنائی جاتی ہے، مگر گزشتہ صدیوں سے جارجیا میں عیسائیت فروغ پا چکی ہے، مگر کتبوں پر آج بھی بروجگالی کا نشان کندہ کیا جاتا ہے۔ جارجیا کے ساتھ آرمینیا میں بھی ایک قدیم تہذیب کے آثار ملے ہیں جو حیرت انگیز طور پر کیلاش مذہب سے ملتے جلتے ہیں۔ کیلاش میں میت کے اوپر سرخ جھنڈے لگائے جاتے ہیں جو کہ مہادیو کیلاش پہاڑ کے اوپر موجود مہادیو کی شیلا یعنی چٹان سے آئے ہیں۔ اس قسم کے جھنڈے ہندو برادری کے لوگ حضرت لال شہباز قلندر کی درگاہ پر لے کر جاتے تھے، جن کو کچھ مسلمانوں نے بھی اپنا لیا۔